بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں ہمارے حضور ہماری چشم تر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں یہ واقعہ ہے لباس بشر دھوکہ ہے یہ واقعہ ہے لباس بشر دھوکہ ہے یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں مکان ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری مکان ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں ملائک بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کی نگر میں رہتے ہیں جو خوش نصیب نبی کی نگر میں رہتے ہیں عقیدت والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے عقیدت والے
کہاں سے چلے کہاں پہنچے، اہل شک جو ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، اہل شک جو ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، اور رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم نبی کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ لائق سب تعظیم و تکریم، واجب الاحترام، گرامی قدر ذی وقار سادات اکرام، ذی وقار علماء ذوی احترام، محترم و مکرم سامعین کرام، یہ بابرکت محفل جس میں ہم شریک ہوئے ہیں، شادی خانہ آبادی کے موقع پہ انعقاد پذیر ہوئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار عالم دلہا اور دلہن کو ایک اور نیک بننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دلہا اور دلہن کے مابین حضرت علی اور حضرت فاطمہ جیسی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حسنین کریمین جیسی اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید اور فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ کا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ۔ یہ قرآن ہے، عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے لیے عربی سیکھنا ضروری ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں بغیر پڑھے بغیر سیکھے عربی پڑھ سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں، تو یہ اس کی بھول ہے۔ عربی کو سمجھنا ہے تو اس کو پڑھنا پڑے گا، مدرسے میں جانا پڑے گا، اور مدرسے سے مراد یہ ہمارے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے مدرسے نہیں، یہ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یا تو جامعہ ہونا چاہیے یا پھر دارالعلوم جسے کہتے ہیں، بڑا مدرسہ جسے ہم اپنی زبان میں کہیں گاؤں والا چھوٹا مدرسہ، یا پھر کسی بڑے مدرسے میں، وہاں جا کر کے پھر جو ہے عربی سیکھی جائے، اور عربی سیکھنے کے بعد پھر جب قرآن پڑھا جائے تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ تب قرآن پڑھنے کا لطف، قرآن پڑھنے کا مزہ تب آئے جب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہوئے سمجھیں کہ یہ رب ہم سے فرما کیا رہا ہے۔ حال یہی ہے، بات اگر سمجھ میں نہ آئے، بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ کب سامنے والا چپ ہو۔ یہی تو ہے نا، یعنی بولنے والا بول رہا ہے، ہمارے پلے نہیں پڑ رہا، ہمیں سمجھ میں آتا ہی نہیں کہ کیا بول رہا ہے، تو اب ہم انتظار کس کا کریں گے؟ اسی چیز کا کریں گے کہ کب بند ہو، کب اس سے جان چھوٹے بند ہو تو ہم اپنے گھر جائیں۔ یعنی سمجھ میں نہ آئے تو، اور بات اگر سمجھ میں آئے تو انسان کے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے لطف آئے گا، مزہ آئے گا، اور اتنا مزہ آئے گا کہ ایک گھنٹہ بھی گزر گیا تو پتہ ہی نہیں چلا، اور جیسے ہی تقریر ختم ہوئی تو ہم انتظار میں تھے کہ اب بھی کچھ بولے تو اچھا لگے۔ یعنی بات جب سمجھ میں آئے، انسان کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، تو یہ قرآن ہے، اس کو پڑھنے کے لیے اس کو سمجھیں تب جا کر کے مزہ آئے گا، لطف آئے گا، سکون جو ہے دل کا سکون۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو رب نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کے سکون آئے، دلوں کا چین رب کے ذکر میں آئے۔ اگر اس دل کو سکون چاہیے تو قرآن اٹھا کر کے پڑھ کر کے سمجھ دے کہ اس دل کو سکون ضرور ملے گا۔ پڑھ کر کے تو دیکھ قرآن کو، یہ قرآن ہے، قرآن
میں نے آیت کریمہ پڑھی، آپ کے سمجھ میں آیا یا نہ آیا یہ میں نہیں جانتا، لیکن یہ قرآن ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ رب نے فرمایا، اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، اور بدلے میں جنت عطا فرمائی۔ یہ ہے آیت کریمہ کا ترجمہ، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اشترا، خرید لیا، من المؤمنین، مومنوں سے، انفسہم، ان کی جان، مومن کی جانوں کو، وَأَمْوَالَهُمْ، اور مومن کے مال کو رب نے خرید لیا۔ مومن کی جان، مومن کی مال خرید رہا ہے رب، بیچ رہا ہے مومن۔ دنیا کا دستور ہے ایک ہاتھ سے لیا جائے دوسرے ہاتھ سے دیا جائے، خرید و فروخت کا یہ قانون ہے، ایک چیز لی جائے بدلے میں دوسری چیز دی جائے۔ مثال کے طور پہ کسی دکان پہ گئے تو ہم نے پیسے دیے بدلے میں اناج خریدا، ہم نے پیسے دیے بدلے میں ضرورت کی چیزیں خریدی۔ ایک ہاتھ سے لینا دوسرے سے دینا، جسے لین دین کہا جاتا ہے، خرید و فروخت کہا جاتا ہے، لینا دینا کہا جاتا ہے۔ اب یہاں رب خرید رہا ہے مومن سے، مومن بیچ رہا ہے اور بیچ رہا ہے رب کو۔ تو رب نے کیا خریدا؟ رب نے خریدا مومن کے مال کو اور مومن کے جان کو۔ جب رب نے خرید لیا تو بدلے میں کیا دیا؟ تو رب نے کہا بدلے میں نے جنت عطا فرمائی۔ اسی آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جنت مومن کی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ مومنوں سے خریدا۔ دیکھیں یار واضح لفظ میں، ایسا نہیں کہ کوئی چھپا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمن، مومن سے اللہ نے خرید لیا جان مال۔ مومن کی جان اب اللہ کی ہے، مومن کا مال اب اللہ کا ہے۔ نہ جان مومن کی ہے نہ مال مومن کا ہے۔ یہ رب کا کرم ہے کہ رب نے کو جان بھی دے دی، مال بھی دے دیا، لیکن حقیقت میں اس جان کا مالک، اس جان کا خالق خدا اللہ کی ہے۔ جان بھی اللہ کی، مال بھی۔ اور اب مومن کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اب مومن کے لیے بس صرف جنت، جس کے لیے ہم دعائیں کروا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دعا کریں جنت ہماری انتظار کر رہی ہے۔ مومن کے لیے جنت، ہر کسی کے لیے نہیں۔ مومن یہاں مومن میں کہہ رہا ہوں، مومن کہتے ہیں کس کو؟ میں نے بارہا سمجھایا ہے، آج پھر ایک مرتبہ بتا دوں، مومن کہتے ہی اس کو ہے کہ جو اپنی جان سے بھی زیادہ مصطفیٰ سے محبت کرے، اسی کا نام ہے مومن۔ یعنی جان سے بھی زیادہ۔ دیکھیں اب یہ جان سے زیادہ بڑھ کر کے انسان کو کسی چیز سے محبت ہی نہیں۔ انسان کو اگر سب سے زیادہ محبت ہے تو اپنی جان سے۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں وطن سے محبت ہے، لیکن حقیقت میں وطن سے بھی زیادہ محبت ہے تو اپنی جان سے۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں دولت سے محبت ہے، دولت سے بھی زیادہ محبت ہے اپنی جان سے۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری اولاد سے محبت ہے، لیکن اولاد سے بھی زیادہ محبت اپنی جان سے ہے۔ پتہ یہ چلا انسان سب سے زیادہ اگر محبت کرتا ہے تو وہ خود کی جان سے محبت کرتا ہے۔ اور یہاں ایمان کی بات آئی تو مومن وہی ہے جو جان سے بھی زیادہ محبت مصطفیٰ سے کرے۔ اس بات کی اگر دلیل چاہیے تو حضرت ابو بکر کی وہ تاریخ والی داستان پڑھ کر کے دیکھیں۔ اسلام کا شروع زمانہ تھا،
اور میرے آقا تاجدار مدینہ نے یہ اسلام ہم تک پہنچے، اس کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے کتنی محنتیں فرمائی، کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، دین ہم تک پہنچے، اس لیے مصطفیٰ جان رحمت کے جسم پہ پتھر برسائے گئے۔ خود ابو بکر صدیق کہتے ہیں مسجد نبوی میں تھے اور لوگوں نے پتھر مارے تھے، یعنی مسجد حرام میں، حرم شریف میں تھے اور لوگوں نے پتھر مارے تھے، حرم شریف کی مسجد بیت اللہ کے سامنے، اور پھر ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے تھے، اور ابو بکر صدیق بے ہوش ہوئے تو پھر وہ ان کو اٹھا کر کے لے آئے اپنے گھر، اور جیسی آنکھ کھلی تو یہ نہیں دیکھا کہ مجھے چوٹ کہاں لگی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ میرا خون کتنا بہا، یہ نہیں دیکھا کہ مجھے ہاسپٹل لے گئے کہ نہیں، میرا علاج ہوا کہ نہیں، جیسے ہی آنکھ کھلی آپ نے اسی وقت کہا ذرا بتاؤ میرے نبی کا حال کیا ہے، میرے آقا کی طبیعت کیسی ہے، کیونکہ اس وقت میرے آقا کو بھی پتھر مارے گئے تھے، لیکن پھر کسی بتانے والے نے بتایا کہ تیرے آقا کی طبیعت اچھی ہے، انہیں زیادہ چوٹ نہیں لگی، وہ خیریت سے ہے، ان سے تو زیادہ چوٹ تجھے لگی تھی، تو بے ہوش ہو گیا تھا۔ دل کی تسلی کے لیے ابو بکر نے کیا کہا، میں خود دیکھنے جاؤں گا، اسی کا نام ہے ایمان، یعنی جان سے بھی زیادہ محبت جو مصطفیٰ سے کرے وہ ہے مومن، اور اسی مومن کے لیے ہے جنت، جنت جو ہے جنت یہ اسی مومن کے لیے ہے۔ اب کوئی مومن ہو تو ظاہر سی بات ہے مال کو اپنا نہ سمجھے اور نہ جان کو اپنا سمجھے، مومن ہی سے تو رب خرید رہا ہے۔ دیکھیں انسان سب ہے، انسان ہونے میں کوئی، ہم بھی انسان ہیں اور جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی انسان ہے، کوئی فرق نہیں، ہم بھی حضرت آدم کی اولاد ہیں، وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، انسان ہونے میں سب برابر ہے، کوئی فرق نہیں، فرق ہے تو کہاں، فرق ہے تو یہاں کہ وہ انسان صرف انسان ہے اور ہم انسان کے ساتھ ساتھ صاحب ایمان ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم صاحب ایمان ہوئے تو اب انسانوں سے الگ ہوئے کہ نہیں، انسان ہونے میں سب برابر، اور پھر ہمارے پاس ہے ایمان، اور ایمان آیا تو اب ایمان والا اور وہ انسان کیسے برابر ہو سکتا ہے، ایک اندھیرے میں ہے ایک اجالے میں ہے، ایک کے پاس اندھیرا ہے دوسرے کے پاس نور ہے، ایک کے پاس اندھیرا ظلمت تاریکی اور دوسرے کے پاس مصطفیٰ کا دیا ہوا نور ایمان، اور اس ایمان کی روشنی میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا جتنے بھی کلمہ نہیں پڑھتے وہ سب اندھیرے میں ہے، اور جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ سب اجالے میں ہے، یہ تو سب سے بڑا فرق ہے۔ اور اب ظاہر سی بات ہے اگر وہ اندھیرے میں بھی ہے کون، یعنی کلمہ پڑھنے والا، اگر اس کے پاس رات بھی آئی، کلمہ پڑھنے والے کے پاس اگر رات بھی آئی تو جو کلمہ نہیں پڑھتے ان کے لیے تو اندھیرا، رات ہے اس میں بھی اندھیرا ہے، لیکن یہی رات اگر ایمان والے کے پاس آئی تو اب اس کے لیے اندھیرا لے کر کے نہیں، اس کے لیے نور لے کر کے آئی۔ رات جب آتی ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ نور کہاں سے آیا، کیسے ہے، کس کو نور کہا جاتا ہے، تو یہ جب رات آتی ہے، شام ڈھلنے کے بعد ہی رات آتی ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوا اب آثار نظر آ رہے ہیں کہ اندھیرا آنے والا ہے، اب جیسے ہی سورج غروب ہوا دنیا والے انسان نے کہا کہ اندھیرا آ رہا ہے، لیکن نبی کے وفادار نے جیسے ہی سورج غروب ہوا اسی وقت کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جائیں نماز کی طرف، آ جائیں کامیابی کی طرف۔ نماز مغرب یہ اعلان کر رہی ہے کہ دنیا والوں کے لیے تو اندھیرا ہے لیکن مصطفیٰ کے وفادار کے لیے نور ہے۔ نماز مغرب نور ہے کہ نہیں؟
پھر اس کے بعد نماز عشاء دنیا والوں کے لیے اندھیرا ہے، ایمان والوں کے لیے نور ہے۔ تو دنیاوی انسان اور عام انسان اور مصطفیٰ کے وفادار میں فرق ہے، سب سے بڑا فرق یہی ہے، انسان جتنے بھی ہیں سب اندھیرے میں اور نبی کے وفادار اجالے میں۔ اور دولت دونوں کے پاس ہے، جان بھی دونوں کے پاس ہے، ان کے پاس بھی مال ہے، ہمارے پاس بھی مال ہے، ان کے پاس بھی جان ہے، ہمارے پاس بھی جان ہے، ان کے پاس بھی اولاد ہے، ہمارے پاس بھی اولاد ہے، ساری چیزیں ہیں، ان کے پاس بھی گھر، ہمارے پاس بھی گھر، ان کے پاس بھی دن، ہمارے پاس بھی دن، ان کے پاس بھی دولت تخت و تاج، ہمارے پاس بھی ساری چیزیں ہیں، کوئی فرق نہیں۔ لیکن سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ پوچھا جائے دنیاوی انسان سے، اے انسان ذرا تو بتا یہ مال جو تیرے پاس ہے یہ مال کس کا، یہ تخت و تاج کس کا، یہ دن دولت کس کی، یہ گاڑیاں کس کی، یہ مکان کس کے، یہ زمین کس کی، یہ زیورات کس کے؟ اگر اس کی ملکیت میں ہے تو وہ دنیاوی انسان جواب دے گا۔ اے پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ گھر کس کا، پوچھ رہا ہے گاڑی کس کی، پوچھ رہا ہے کھیت کھلیان کس کے، پوچھ رہا ہے کہ یہ باری کس کی، پوچھ رہا ہے دولت کس کی، پوچھ رہا ہے تخت و تاج کس کا۔ تو اگر اس کی ملکیت میں ہے تو جواب دے گا پوچھنے والا سن، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا مالک میں۔ دنیاوی انسان کا جواب ہوگا گھر بھی میرا، دولت بھی میری، گاڑی بھی میری، تخت و تاج بھی میرا، ہر ایک پہ اپنا حق جمع کر کے کہے گا یہ سب کچھ میرا ہے۔ لیکن یہی سوال نبی کے وفادار سے کیا جائے، نبی کے غلام سے کیا جائے، کلمہ پڑھنے والے سے کیا جائے، اے نبی کے وفادار تو بھی بتا، ان انسانوں کے بیچ رہتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا ہر انسان کی طرح کرتا ہے، تیرے پاس بھی مال ہے، تیرے پاس بھی جان ہے۔ ہم نے انسان سے سوال کیا تھا کہ بتا یہ جان کس کی ہے، یہ مال کس کا ہے، تو اس نے جواب میں کہا تھا جان بھی میری ہے مال بھی میرا ہے۔ لیکن وفادار اب ذرا تو بتا دے کہ یہ جان کس کی ہے اور یہ مال کس کا ہے۔ تو نبی کا وفادار جھوم کر کے کہے گا پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ جان کس کی ہے اور یہ مال کس کا ہے، تو سن نبی کے غلام کا جواب یہ ہے کہ مال بھی مصطفیٰ کا، جان بھی مصطفیٰ کا، جان بھی۔ اور یہ کس کا جواب ہے؟ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، یہ مومن کا جواب ہے، مومن کا، نبی کے وفادار کا۔ نبی کا غلام کبھی کسی چیز کو اپنا بنا ہی نہیں سکتا، نہیں بنا سکتا۔ ہمیں تو یہی کہا گیا کہ یہ ساری چیزیں یہیں کی یہیں رہیں گی، ساتھ کچھ لے کر کے جائیں گے، اگر ہمارا ہے تو ساتھ لے کر کے جائیں، مکان ہمارا ہے تو ساتھ لے کر کے جائیں، گاڑی ہماری ہے تو ساتھ لے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مجازی مالک بنایا۔ نبی کے وفاداروں کا جواب تو یہ ہوگا ہر شہرہ خالق خدا، وہ ہر شہرہ مالک مصطفیٰ۔ پوچھنے والا سن، ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات رب کی ہے اور ہر چیز کے مالک مصطفیٰ اللہ اس کے رسول کا۔ اس بات کی اگر دلیل چاہیے تو حضرت ابو بکر صدیق کا وہ واقعہ جو حضرت بلال کو خرید کر کے آئے تھے، بڑا مشہور واقعہ، حضرت بلال، اور حضرت بلال کا حال تو یہ تھا، حضرت بلال نے جو کلمہ پڑھا تھا نا، کلمہ، حضرت بلال نے جو کلمہ پڑھا تھا، کلمہ کیسے پڑھا آپ نے؟ حضور کا نام سنتے ہی آپ نے کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ گواہی دے دی تھی۔ کانوں میں جب آواز آئی تھی کہ اس نے اعلان نبوت کیا، پوچھا نام، تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کہا واقعی میں یہ محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ آپ نے
حال یہ تھا کہ حضرت بلال بیمار تھے، حضرت بلال بیمار، رات سردیوں کا موسم تھا، اور سردیوں کے موسم میں آہٹ بھی سنائی دیتی ہے، انسان چلتا ہے تو اس کے چلنے کی آواز بھی، شانت موسم، سردی والا موسم، میرے آقا تاجدار مدینہ کا گزر ہوا، مصطفیٰ جان رحمت گزر رہے تھے، اچانک کسی کے کانپنے کی آواز آئی، انسان کو بخار آئے، اور اس وقت انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے ویسی آواز حضور کے کانوں تک پہنچی۔ میرے آقا نے پوچھا کہ یہ آہٹ، یہ آواز کہاں سے آ رہی اور کس کی ہے؟ حضور نے بیٹھنے والے انسانوں میں سے کسی ایک کو بھیجا، کہا ذرا دیکھ کر کے تو آگ کیا ہے؟ دیکھا تو حضرت بلال غلام تھے۔ حال یہ تھا کہ ان کے حضرت بلال کے آقا نے حضرت بلال کو کام دیا تھا اور کہا تھا صبح تک یہ کام ختم کرنا ہے، رات تھی صبح تک، اور حضرت بلال کو یہ تکلیفیں دی جا رہی تھی، اذیتیں دی جا رہی تھی، پوری رات حضرت بلال کو کام کروانا، پورا دن حضرت بلال سے کام لینا، چونکہ آقا تھے، خریدا تھا حضرت بلال کو، جو چاہیں وہ کروا سکتے۔ حضرت بلال کی جب آواز حضور نے سنی، حضور نے پوچھا کون؟ تو کہا یہ تو ہے حبشی غلام، اس کی آواز۔ میرے آقا نے کہا چلو ذرا وہ دیکھیں تو صحیح معاملہ کیا۔ حضور گئے، بلال سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا بخار ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا دوائی؟ تو کہا کام سے فرصت ملے تو جاؤں۔ میرا جو آقا ہے اتنا ظالم ہے کہ مجھے پانی پینے کی بھی اجازت نہیں دیتا، بخار زیادہ ہے، اور یہ دیکھو یہ جو ہے یہ سارا کام مجھے صبح ہونے سے پہلے ختم کرنا، اگر ختم نہیں ہوا تو میرا آقا جو ہے وہ مجھے مارے، تکلیف دے گا، اذیتیں پہنچائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے طبیعت کی فکر کر، طبیعت اچھی ہوگی تو کام ہوگا۔ حضرت بلال نے کہا بات آپ کی صحیح ہے، لیکن کیا کروں؟ مجھے یاد آ رہا ہے تو میرا آقا اور میرے آقا کی وہ مال جو مجھے مار۔ ابھی حضور نے حضرت بلال سے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، نہیں کہا۔ میرے آقا نے حضرت بلال کے سر پہ ہاتھ پھیرا، حضرت بلال کو آ گئی نیند کہ پورے دن کے تھکے تھے۔ میرے آقا کے ہاتھ، انسان کا تو حال یہ ہے کہ ماں کا ہاتھ لگی اور بچے کو نیند آ جائے، یہ تو وہ نبی ہیں کہ جو ماں سے بھی زیادہ محبت اس امت سے کر رہا، یہ وہ نبی ہیں۔ بچہ ماں کو زیادہ تنگ کرے گا تو ماں بھی کہہ دے گی کہ جا مر، کہے گی کہ نہیں؟ بیٹا آیا، اجازت لی کہ ماں مجھے وہاں جانا ہے، اور ماں نے دیکھا کہ ہے تو وہاں اس میں اس کے لیے نقصان، انکار کرے گی۔ پھر وہ آیا ماں جانا ہے، ماں کہے گی نہیں بیٹھ جا، پھر کہے گا کہ ماں مجھے جانا ہے، ماں کہے گی نہیں بیٹھ جا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ بیٹا نہیں مانے گا، پھر آیا تو ماں آخر میں کیا کہے گی؟ جا مر، یہی کہتی ہے۔ دیکھ لیں اب چاہے جتنی محبت کرے ماں، آخر کار ماں کو بھی غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ اولاد ماں کی بات نہ مانے تو ماں قربان جاؤں مصطفیٰ جان رحمت پہ، امام الانبیاء تاجدار مدینہ پہ۔ لوگوں نے جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو پھر کسی نے آگے بڑھ کر کے کہا تھا یا رسول اللہ ان کے لیے دعائیں بد کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، یہ جو آج نہیں مان رہے ہیں کل ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے نام کا کلمہ پڑھیں گے۔ یہ محبت ہے حضور کی۔ تو حضور کا ہاتھ لگے اور نیند نہ آئے، حضرت بلال سو گئے، نیند آ گئی، حضور نے اپنے ہاتھوں سے وہ کام مکمل کر دیا جو حضرت بلال کو حضرت بلال کے آقا نے دیا تھا، حضور نے سارا کام ختم کر دیا۔ صبح جیسی آقا نے دیکھا تو کام تو ختم ہو گیا تھا،
کہا آج اسے زیادہ دوں گا۔ بلال کو آج بلال کا حال وہی تھا، دن پر بلال کام کرتے رہے، رات کا وقت ہوا، میرے آقا اپنے دیوانوں کے ساتھ پھر حضرت بلال کے وہاں تشریف لے گئے اور حضرت بلال کا کام ختم کیا۔ بلال نے کہا قربان جاؤ، اس دور میں اور اس عرب میں جہاں لوگ کی تعظیم نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، یہ بندہ کون ہے جو ایک غلام کی مدد کر رہا؟ صرف نام ہی پوچھا تھا، نام بتایا تھا اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے آقا نے جیسی اعلان نبوت کیا تو پھر کسی بتانے والے نے بلال کو بتایا کہ بلال محمد نام کر کے آئے، اس نے اعلان نبوت کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور اس نے کہا ہے کہ گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی بلال نے سنا تو بلال نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے۔ کلمہ تب جا کر کے پڑھا تھا حضرت بلال، اور جیسے کلمہ پڑھا تو پتہ جب چلا کلمہ پڑھ لیا ہے تو حضرت بلال کا جو آقا تھا اس نے اب اذیتیں اور زیادہ اسے مارنا پیٹنا، اور آپ نے بارہ سنا ہے، گرم ریت میں لٹایا گیا، کانٹوں والی لکڑی سے حضرت بلال کو مارا گیا، بچوں کو بلا کر کے پتھر مارے گئے۔ حضرت بلال کا حال نہیں تھا، بڑے بڑے پتھر ان کے سینے پہ رکھ کر کے اور دھوپ میں، اور پھر اس تپتے ہوئے پتھروں کو تاریخ پڑھ لیں آپ، غلاموں پہ جو مصیبتیں آئی تھی، ہم پہ تو اس میں سے تھوڑی سی بھی مصیبتیں نہیں آئی۔ عمار بن یاسر کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں آپ، اب تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں ان لوگوں کی، حضرت خبیب کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، یعنی اتنی مشکلوں سے گزرے تب جا کر کے دین ہم تک پہنچا ہے۔ جو دین آسان جسے ہم سمجھتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ آپ پہنچائے، دین آسانی سے نہیں پہنچا۔ اس دین کے لیے غوث اعظم نے یعنی سوکھی روٹی کھائی، درخت کے پتے کھائے ہیں، چنوں کی کھالیں کھا کر کے غوث اعظم دین ہم تک پہنچے، اسی لیے محنت کی ہے، یہ دین ہم تک پہنچے اس لیے امام علی مقام دین کے بھوکے پیاسے کربلا کے میدان میں اپنے لخت جگروں کے اپنے جگر کے ٹکڑوں کی قربانیاں دے کر کے امام حسین نے دین کو بچایا ہے۔ دین ایسے ہی نہیں پہنچا، اس دین کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے پتھر کھائے ہیں۔ طائف کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، ان لوگوں نے نبی کے جسم کو لو لہان کر دیا تھا، تب جا کر کے دین ہم تک پہنچا۔ اور ہم اتنا آسان سمجھتے ہیں، ہمیں تو یوں سمجھو کہ یہ کھانا پلیٹ میں رکھ دیا گیا اور ہمیں کھانے کا حکم ملا ہے، اتنا آسان ہم سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں آسانی سے ملا ہے۔ لیکن اس کھانے کی قدر اس کو ہوگی جو یہ کھانا پکا ہے۔ ہم کھا کر کے ہم تو یہ کہیں گے میٹھا یا پھیکا، ہمیں اس کھانے کی قدر نہیں، لیکن اس کھانے کی قدر اسی کو ہوتی ہے جو کھانا پکاتا ہے۔ اس کی دین کی قدر ہمیں تو نہیں، لیکن ان لوگوں کی قدر تھی جنہوں نے اس دین کے لیے اپنے جسم پہ پتھر کھائے بھی ہیں اور اپنے جسم پہ پتھر باندھے بھی ہیں، انہیں اس دین کی قدر ہے۔ تو تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، حضرت بلال کا حال تو یہی تھا۔ ابو بکر صدیق کا گزر ہوا تو ابو بکر صدیق نے کہا بلال کیا کر رہا ہے، کیونکہ میرے آقا نے اس وقت یہ کہا تھا ہم تھوڑے ہیں، میرے آقا نے فرمایا تھا ہم تھوڑے ہیں، ابھی ظاہر مت کر، چھپا کر کے رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ جو انسان یہ کہتا تھا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے تو لوگ اسے تکلیفیں دیتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، جینا مشکل کر دیتے تھے، جینا مشکل۔ بلال سے ابو بکر نے کہا چھپا کر کے رکھ، میرے آقا کا حکم ہے۔ ابو بکر نے کہا کوئی بات نہیں، بلال نے کہا کوئی بات نہیں، آج کے بعد میں چھپا کر کے رکھوں گا۔ کہا بلال چھپا کر کے رکھ، جسم کو زیادہ تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، وقت آئے گا دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی نام ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن آج چھپا کر کے رکھ۔ حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا دن ہوا، بلال کا حال وہی ہے، احد احد کے نعرے لگے
رہے ہیں، کافر بچے پتھر مار رہے ہیں، کافر کھڑے ہو کر کے کانٹوں والی لکڑی سے مار رہا ہے، گرم ریت میں لٹایا گیا ہے۔ ابو بکر آگے بڑھ کر کے کہا بلال کل ہی تو سمجھایا تھا چھپا کر کے رکھ، ظاہر مت کر۔ بلال نے کہا ابو بکر آپ کی بات بھولا نہیں ہوں، یاد ہے، لیکن کیا کروں جب کفر کو چمکتے دیکھتا ہوں تو بلال کا دل کہتا ہے کہ کفر چمکتا رہے، ایمان چھپا رہے، یہ ہو نہیں سکتا، اور زبان سے نکلتا ہے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور زبان سے نکلتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ بلال کو اب آزاد کروانا، آئے تھے حضور کے پاس اور عرض کی یا رسول اللہ اجازت دے تو میں بلال کو خرید کر کے آزاد کر دوں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا ابو بکر خریدنے جائے تو مجھے شریک کرنا، شریک کا معنی ہے پارٹنر، پارٹنر۔ میرے آقا نے فرمایا آدھی قیمت تو دے، آدھی قیمت میں دوں گا، جتنا بھی خرچ ہو آدھا میں دوں گا۔ ابو بکر سے کہا تھا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر آدھی قیمت تو دینا، آدھی قیمت مجھ سے لے لینا۔ بلال کو آزاد کرنے میں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا مجھے پارٹنر بنا دے۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ جیسا آپ کا حکم۔ ابو بکر گھر آئے، چند اشرفیاں لی، غلام سفید لیا۔ اب اگر اس پہ میں بحث کروں بھئی سفید غلام کیوں لیا، تو ظاہر سی بات ہے آپ نے 12 سنا حضرت بلال کی شکل کالی تھی کہ نہیں، اور ابو بکر کے پاس جو غلام تھا وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، اور اس کی شکل خوبصورت تھا، جیسے چودھری کا چاند کتنا چمکتا ہے ویسے اس کی شکل چمک رہی تھی۔ کیوں لیا؟ کیونکہ اس وقت غلام قیمت تھی، سفید غلام کی قیمت زیادہ، کالے غلام کی قیمت کم۔ ابو بکر نے کہا کہ سفید غلام دوں گا، کالا خریدوں گا۔ وہ ازلی کافر جو ہے وہ صرف شکل کو دیکھے گا، وہ اندر کا معاملہ نہیں جانتا، اور ابو بکر جو ہے وہ شکل کو نہیں اندر کو دیکھتے ہیں۔ لے کر کے آئے اور کہا کہ یہ لے سفید غلام، اور اوپر کچھ بول دولت چاہیے تو دے دو۔ امیہ نے کہا کہ چند اشرفیاں چاہیے، آپ نے کہا یہ لے۔ کہا بلال میرا؟ امیہ نے کہا ابو بکر گھاٹے میں، نقصان میں کیونکہ سفید غلام دے رہا ہے، بدلے میں اوپر پیسے بھی دے رہا ہے۔ اگر تو اس غلام کو بیچے گا بلال کو تو اتنی بھی قیمت نہیں آئے گی جتنی میں نے اوپر تجھ سے قیمت لی ہے۔ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے ابو بکر۔ ابو بکر نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میں نقصان میں ہوں یا گھاٹے میں ہوں یا فائدے میں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کبھی کسی کی شکل کو نہیں دیکھتا، اللہ کبھی کسی کی صورت کو نہیں دیکھتا کہ یہ کیسا ہے، خوبصورت ہے کہ نہیں۔ دنیا والے چہرے کو دیکھتے ہیں، اور دنیا والوں کے لیے میک اپ کیا جاتا ہے، دنیا والوں کے لیے کریم لگائی جاتی ہے، دنیا والوں کے لیے پاؤڈر لگایا جاتا ہے، لیکن اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتا۔ میرا رب دل کو دیکھتا ہے، جس کا دل نور سے منور ہو وہی بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ بلال کے دل میں نور تھا، شکل اگرچہ کالی تھی لیکن دل نور تھا۔ ابو بکر نے کہا بلال ابھی تو آزاد نہیں ہے، چل میرے پیچھے۔ حضرت بلال پیچھے، ابو بکر آگے گئے حضور کے دربار میں۔ حضور سے عرض کی یا رسول اللہ بلال کو خرید کر کے لایا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میں نے کیا کہا؟ بلال کو خریدنی جائے تو مجھ سے آدھی قیمت لینا، بغیر قیمت لیے تم بلال کو اکیلا خرید کر کے لایا، اکیلا۔ مجھے تو نے پارٹنر نہیں بنایا، مجھ سے تو نے قیمت نہیں لی، مجھے تو نے شریک نہیں کیا۔ ابو بکر بتا کیوں شریک نہیں کیا؟ اب جو ابو بکر نے جواب میں کہا تھا وہی جواب ہر مومن کا ہونا چاہیے، اور یہی جواب میری دلیل ہے کہ مومن کا جواب کیا ہے۔ ابو بکر نے جب سنا تو ابو بکر نے ہاتھ باندھ کر کے عرض کی یا رسول اللہ شریک وہ کرے جو کسی چیز کا مالک ہو۔ ابو بکر کسی چیز کا مالک نہیں، جو غلام دیا وہ غلام بھی آپ کا تھا، اور جو مال دیا وہ مال بھی آپ کی تھی، اور یہ جو غلام لے کر کے آیا ہو
کہ غلام بھی آپ کا ہے۔ اتنا ہی نہیں یا رسول اللہ، یہ جسم میں جو جان ہے اس جان کے مالک بھی ابو بکر نہیں، مالک مصطفیٰ۔ مالک میں نہیں، مالک آپ ہے۔ یہ جواب ہونا چاہیے کس کا؟ مومن کا۔ نہ مومن کا مال مومن کا ہے، نہ جان مومن کی ہے۔ جب جان اور مال کو ہم اپنا نہ سمجھیں گے تب جا کر کے کہیں کہ جنت ہماری۔ ہو کیا رہا؟ مال کو بھی ہم اپنا سمجھ رہے ہیں، جان کو بھی ہم اپنا سمجھ رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ کہ جنت چاہیے۔ قرآن تو اعلان کر رہا ان اللہ اشترى من المومنین، ان اللہ اشترى من المومنین، اللہ نے خرید لیا مومنوں سے انفسہم و اموالہم، جان کو مال کو، بان لہم الجنہ، اور بدلے میں رب نے جنت دے دی۔ اب اگر کسی کو جنت چاہیے تو وہ مال کو اپنا نہ سمجھے اور اس جان کو اپنا نہ سمجھے، بلکہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اس جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرے، تب جا کر کے ملے گی جنت۔ اب بتا دے، مال کو ہم نے اپنا سمجھا یا اللہ کا؟ اس جان کو ہم نے اپنا سمجھا یا اللہ کی؟ اب جواب دے یا نہ دے، ضمیر جواب یہ دے گا کہ ہم نے تو اپنا ہی سمجھا۔ مال کو اپنا سمجھا تب تو اڑا رہے ہیں، وہاں خرچ کر رہے ہیں جہاں اللہ اور اس کا رسول نہیں چاہتا، اور وہاں خرچ نہیں کرتے جہاں اللہ اور اس کا رسول چاہتا۔ مشاہدے کی بات ہے، برا نہ لگاؤ تو ایک حقیقت بتا دوں۔ اگر کسی کے شادی میں ڈھول رکھا گیا ہو، بینڈ باجے، ناچنے والی یا ناچنے والے جو بھی ہوں، ناچنے والے ناچ رہے ہیں، دلہا یا دلہن کو بٹھایا گیا، اس میں اگر پیسوں کی برسات کرنی ہے تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے بینک میں جا کر کے کہتے کڑک کڑک نوٹ دینا، اچھی نوٹ دینا، کیونکہ اڑانا ہے۔ یہی حال ہے ہمارا۔ اور یہی پیسے اگر مسجد میں دینے ہو تو وہی نوٹ نکالیں گے جو بھکاری بھی نہ لے۔ اللہ رحم فرمائیے، حقیقت ہے۔ یاد مسلمانوں کا حال یہی ہے، یعنی ہر جگہ پہ حال ہمارا یہی ہے، اڑانا ہے تو کڑک کڑک، اللہ کی راہ میں دینی ہے تو پھٹی۔ اب بتائیں پھٹی نوٹوں سے بھی کیا اسلام بچتا ہے؟ پھٹی نوٹ بھی کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے جیسی ہے؟ جو کہیں نہ چلے وہ آ کر کے ڈال دیں گے مسجد کی جھولی میں اور کہیں گے رب جانے اس کا محبوب جانے۔ اب یہ گئی اور پھر یہ کہے کہ نیکی ملے اور یہ کہے کہ دولت میں برکت ہو، ایسے برکت نہیں ہوگی۔ برکت کے لیے ضروری ہے مال کو اپنا نہ سمجھے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ پھر آ جائیں جان پہ۔ جان کو اگر ہم اپنا نہیں سمجھتے تو چہرہ نبی کا ہونا چاہیے۔ ہم نے جان کو اپنی سمجھا، اس لیے اپنی مرضی سے چہرہ رکھا۔ جان اگر ہم اپنی نہیں سمجھتے تو پھر لباس حضور کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم نے جان کو اپنی سمجھی ہے، اسی لیے لباس ہماری طبیعت کے مطابق ہے۔ ہم اگر جان کو اپنا نہ سمجھے تو پھر اس جسم کے اندر یعنی پاؤں سے لے کر کے سر تک آپ دیکھیں ہر ادا، چلنے کی ادا، بولنے کی ادا، سننے کی ادا، دیکھنے کی ادا، کھانے کی ادا، پینے کی ادا، ہر ادا میں طریقہ مصطفیٰ کا ہو۔ اپنا نہ سمجھیں تو اور اپنا سمجھیں تو اب میں زیادہ کیا بتاؤں؟ شادی سنت، شادی اب کھانا ہو رہا ہے، کھانا وہ بھی سنت کے خلاف، یعنی کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، یہ عام ہو رہا ہے، اسے بوفے کہا جاتا ہے، عام کھڑے کھڑے، اور لوگ اس کو فیشن اور لوگ اس کو یعنی فخر سمجھتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ نہیں کہ کھڑے کھڑے کون کھائے۔ کھڑے کھڑے وہ کھائے جس کی کوئی عزت نہ ہو، عزت والا کبھی کھڑے کھڑے نہیں کھائے گا، کیونکہ میرے آقا کا طریقہ یہی ہے کہ کھانا بیٹھ کے کھایا۔ اس
ساری باتیں ہیں، ایک ایک کر کے اگر گنوانے چاہوں تو اس کے لیے وقت چاہیے، اتنا وقت نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے، بس بات صرف اتنی سمجھانی ہے، نبی کے وفادار ہو، جنت اگر چاہیے اور جنت کے طلبگار ہو تو نہ مال کو اپنا سمجھے نہ جان کو اپنا سمجھے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مال میری راہ میں خرچ کرے اور جو جان میری راہ میں دے دے، بس اللہ نے فرمایا اسی کے لیے جنت ہے۔ اب اگر جنت چاہیے تو نہ مال کو اپنا سمجھے اور نہ جان کو اپنا سمجھے۔ لیکن ہمارا فائدہ ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے، ہم اگر مال کو اپنا نہیں سمجھیں گے اور جان کو اپنا نہیں سمجھیں گے تو ہمارا فائدہ کیا ہے بتاؤ؟ عثمان غنی نے کبھی مال کو اپنا نہیں سمجھا، کبھی نہیں سمجھا۔ تو عثمان غنی کی زندگی پڑھ کر کے دیکھیں آپ، اپنا اگر سمجھتے تو یہ کھڑے کھڑے یہ اعلان نہ کرتے کہ 100 اونٹ میں نے دے دی اللہ کی راہ میں، اور اونٹ بھی ایسے ہی نہیں، آپ نے اعلان میں یہ کہا تھا ساز و سامان کے ساتھ، یعنی جس جس چیز کی ضرورت ہو اسلام کو میرے آقا نے اعلان فرمایا تھا۔ یہ جیش عشرت کہا جاتا ہے، اس جنگ میں میرے آقا نے فرمایا اسلام کو مال کی ضرورت ہے کوئی جو مال دے۔ تو عثمان غنی نے کہا تھا 100 اونٹ، آپ نے کہا بیٹھ جا، پھر میرے آقا نے فرمایا ہے کوئی، پھر حضرت عثمان کھڑے ہو کر کے کہا تھا 200 اونٹ، میرے آقا نے کہا بیٹھ جا، پھر میرے آقا نے فرمایا ہے کوئی، پھر آپ اٹھے تھے کہا 300۔ اب دیکھیں یہاں کوئی ذکر نہیں ٹوٹل کتنے یہاں، لیکن علماء اکرام نے لکھا یا تو عثمان غنی نے 300 اونٹ سامان کے ساتھ اسلام کے لیے خرچ کیے، یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب میرے آقا نے فرمایا تو آپ نے کہا 100، دوسری مرتبہ میرے آقا نے فرمایا تو آپ نے کہا 200، ٹوٹل ہوئے 300، اور پھر میرے آقا نے تیسری مرتبہ جب فرمایا تو عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ 300، ٹوٹل 600۔ ہو سکتا ہے کہ عثمان غنی نے 600 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کی، تب جا کر کے مال دیکھیں کتنا بڑا۔ اللہ کا وعدہ ہے 1 دو گے تو 10 دے گا، تو اب اگر 10 چاہیے لیکن ایک بھی ایسا ہو جو دل سے ہو، ایسا نہ ہو کہ جو کوئی نہ لے پھر اس میں کچھ نہیں ملے گا، نہ نیکی ملے گی، الٹا گناہ ہی ہوگا، کیونکہ ہم نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کو کون دھوکہ دے؟ دھوکہ اسے دیا جاتا ہے جو دیکھتا نہ ہو۔ میرا رب علیم بھی ہے، میرا رب بصیر بھی ہے، میرا رب جاننے والا بھی ہے، اور میرا رب دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، تو اللہ کی راہ میں خرچ وہ کرے جو سب سے اچھا ہو، وہ خرچ کریں جو، اور جو سب سے اچھا خرچ کرے گا اللہ اس سے بھی اچھا تمہیں عطا کرے گا۔ تو مال کو اپنا نہ سمجھے، جان کو بھی اپنا، اور جب بندہ نہ جان کو اپنا سمجھے گا نہ مال کو اپنا سمجھے گا تب جا کر کے اس کے لیے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سارے صحابی جنتی، کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام نے نہ جان کو اپنا سمجھا تھا نہ مال کو اپنا سمجھا تھا۔ مال کی باری آئی تو میرے آقا کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا، اور جان کی باری آئی تو دیوانوں نے لبیک کہتے ہوئے کہا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، آپ چاہیں تو اسی وقت ہم اپنی جان دے دیں۔ تو نہ جان کو اپنا سمجھے نہ مال کو اپنا سمجھے، تو پھر جان مال اللہ کے حوالے، تو مومن کہے کہ میری جنت وما علینا الا البلاغ۔ کا سلام لو جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اسی گمشدہ کا سلام لو یا حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اسی گمشدہ کا سلام لو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا پیارے آقا، میں طلب سے باز نہ آؤں گا، تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا
تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا، جو تیرے کرم سے ہے آسنا، اسی آسنا کا سلام لو یا حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں ہو گیا، اسی گمشدہ کا سلام لو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے آقا پیارے آقا، وہ حسین جس نے چڑک کے کو چمنے وفا کو ہرا کیا، چمنے وفا کو ہرا کیا، اسی جان ساروں کا واسطہ، سلام لو یا حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اسی گمشدہ کا سلام لو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جب نبی پیدا ہوئے تھے، سب ملک در پہ گھرے تھے، جب نبی پیدا ہوئے تھے، سب ملک در پہ کھڑے تھے، رب سلم پر رہے تھے، بعد بھی یوں کہہ رہے تھے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔